Don't make it just a habit. Habit, alhamdulillah, it's a good thing. But you have to push yourself forward. ایک step آگے بڑھائیں. اللہ کا قرب حاصل کریں. The more you are conscious when it comes to عبادت, اتنے ہی آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا, لذت آئے گی. You'll really enjoy. جب آپ اس مومنٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہی بات ہے نا کہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ان فی ہذہ الدنیا جنہ, کہتے ہیں کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. آپ کو پتہ ہی کون شخص کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جن کی زندگی بہت ٹرموئل میں گزری ہے, 7 سے 8 دفعہ جیل میں گئے ہیں, اتنی پرابلمس تھی جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں کر پائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, رائٹ, مجاہد, اسکالر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں, منگولز کے اگینسٹ انہوں نے جہاد بھی کیا تھا. وہ کیا فرما رہے ہیں ان فی ہذہ الدنیا, کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ اگلی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اینڈ واللہ العظیم I'm telling you, اس دنیا کی جنت اللہ کی عبادت ہے, اس دنیا کی جنت اللہ کا ذکر ہے, اس دنیا کی جنت اللہ سے محبت ہے, اس دنیا کی جنت اللہ کی پناہ میں آنا ہے. سو یو ہیو ٹو ریکال اگین اینڈ اگین, اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے آپ یاد کروائیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویسچن, آپ نوٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ 113 ٹائمز جب آپ صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کور ٹو کور فرام سورہ فاتحہ ٹل سورہ ناس, ایٹ لیسٹ 113 ٹائمز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور کون سی صورت میں نہیں پڑھتے؟ سورہ التوبہ, اس میں نہیں پڑھتے, رائٹ. اگر پڑھنے والا یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیتے کہ بسم اللہ فل اسٹاپ اینڈ کنٹینیو ود دا سورہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سمجھ میں آتی نا بات؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اور بائی دا وے گرامر کی بات ہے, بسم اللہ کا اصل میں مطلب ہے اللہ کے نام سے. تو اس میں جو گرامیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا, تو اس کام کے کرنے کا جو ورب ہے وہ ہڈن ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. میننگ اشرعو بسم اللہ, اشرعو کہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں, شروع کرنے لگا ہوں, رائٹ. اسی طرح آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تو آپ وہ کام, فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرائیو بسم اللہ, میں اللہ کے نام سے جو ہے میں یہ کام کرنے لگا ہوں, رائٹ. تو یہ تو آن اے سائڈ نوٹ ہی میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا. سو اگر اللہ تعالیٰ یہ بتایا تھے کہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے, تو آپ آگے اگر بات کہہ رہا ہوں یا اگر آیت پڑھتے تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی کہ آپ اللہ کے نام سے بات جو ہے شروع کر رہے ہیں. Why did Allah use الرحمن الرحیم؟ اپنی ڈیلی روٹین کی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. پیرنٹس جنرلی کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو نا اچھے نام دیتے ہیں, چندہ ادھر آ جاؤ, میری جان ادھر آ جاؤ, وغیرہ وغیرہ. اور اس سے محبت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. اگر آپ کسی بچے کو لیٹس سے برے ناموں سے پکاریں, ہی ول ریٹیلیٹ, یار یہ کیا نام دے رہا ہے, ہی ول ریپل, رائٹ, پیچھے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اللہ کو, اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے. اللہ loves that. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ ہی کے سارے اچھے نام ہیں, ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ کو. Now here's the shortcut. دیکھیں جب بچہ خوش ہوتا ہے, یعنی there is no comparison, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا جائے. اور جب آپ اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. there are certain names of Allah سبحانہ و تعالیٰ, جب آپ وہ نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے. فار انسٹنس یا حی یا قیوم, اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے. اینڈ وی کین ہیو اے ڈفرنٹ کلاس آل ٹوگیدر کہ یا حی, الحی اور القیوم کا کیا مطلب ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے ہمیں وہ موقع ملے, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, رائٹ. یا ذا الجلال والاکرام, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کچھ نام ہے جب بندہ پکارتا ہے اس ناموں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, قبول فرماتے ہیں. تو یہاں سے بات یہ سمجھ میں آ گئی, وین یو وانٹ ٹو انووک Allah's name, جب اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے لینا ہے تو اللہ کے صفاتی ناموں کو ایڈ کریں, یا رحمان, یا رحیم, یا عزیز, یا جبار,
یا متکبر. تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش بھی ہوں گے. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کہو میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں. رب الفلق, فلق بیسیکلی اس کو انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرو گے تو بنتا ہے آئی سیک ریفیوج ان دا لارڈ آف ڈے بریک. یعنی لیٹ می جسٹ میک اٹ ایزی فار یو. جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو آپ عموماً اندھیرا دیکھ رہے ہوتے ہو. اٹس پچ بلیک, نائٹ ہے, اندھیرا ہے. اور جب آپ نماز پڑھ کے واپس آتے ہو یا اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کے اذکار کر رہے ہو یا مسجد میں بیٹھے ہو, آپ کا ذرا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم نے اشراق پڑھ کے ہی نکلنا ہے, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. تو آپ دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ اٹ واز ایز ایف کہ ایک پیج تھا, یو نو دیر واز اے پیج, وہ بلیک تھا اور آہستہ نا پیج ٹرن ہو رہا ہے, صبح آ رہی ہے, رائٹ, روشنی آ رہی ہے. تو فلق کا مطلب یہ ہے فالق الاصباح. فالق کا ایک مطلب یہ ہے کہ یو نو پھاڑنے والا, الگ کرنے والا. Why did Allah use these words? یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ What is the similarity between رب الفلق, یعنی پہلے اندھیرا تھا یا رات تھی اور اب صبح ہو گئی, اجالا ہو گیا. What does your mind say? یعنی کیا ریفرنس ہے یا کیا آپ کو سمجھ میں آئی اگر آپ نے یہ آیت یا یہ ترجمہ پہلی دفعہ سنا ہے؟ رائٹ, کہ اللہ ہی ہیں جو یعنی اندھیرے لے کے آتے ہیں اور پھر اندھیروں کے بعد جو ہے نور لے کے آتے ہیں, لائٹ لے کے آتے ہیں. اب دیکھیں نور کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہوپ ہوتی ہے نا, اندھیرے کے بعد ہوپ ہوتی ہے. اور جنرلی آپ یہ نوٹ کریں گے کہ رات کبھی کبھار نا بڑی اسکیری ہو جاتی ہے, رائٹ. آج کل یو نو بیکاز آف یو نو دیز ہارر موویز بچے تو ڈر رہے ہوتے ہیں, ذرا کچن سے بھی کچھ مووی دیکھ لی, کوئی ایسا ویسا سین دیکھ لیا, کچن میں بھی نہیں جاتے, یا پتہ نہیں سم ہاؤ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے, حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, آئی ڈونٹ نو کون بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یو نو دس کائنڈ آف تھاٹس کم, یا ایسی چیزیں آتی ہیں. یعنی نائٹ کین بی اسکیری یو نو سم ٹائمس, رائٹ. اور جب ہم چور کی بات کرتے ہیں, عموماً جو چور جو واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کرتے کہ یار صبح سویرے, یعنی آئی مین یو نو لوگ جب سویرے جاگے ہوں, لوگوں کے درمیان میں ہم آ کے سب کچھ, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایسا ٹائم دیکھتی ہیں کہ پیپل آر یو نو دے آر اسلیپ یا غفلت میں ہیں, تبھی ہم کوئی ایسا موقع دیکھیں گے کسی کو کان و کان خبر نہ ہو. وہ بھی رات کو ہوتا ہے. رات کو ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. چور جب آتا ہے ہو سکتا ہے کہ فزیکل ہارم ہو بندے کو, اچھا جی جو کچھ ہے نکال دو, موبائل دے دو, اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت یو نو کبھی بندہ ذرا فزیکل بھی ہو جائے, تھپڑ مار دے یا اللہ نہ کہہ رہے کچھ اور نقصان پہنچا دے. اس سے بڑا نقصان کیا ہے, عموماً لوگ جو پرائیویٹ سنس کرتے ہیں وہ رات کو کرتے ہیں. دیٹ از مچ مور ڈیٹریمنٹل دین دا فرسٹ ون. یعنی پہلے میں تو بات جان چلے گی, ٹھیک ہے جانا تو ویسے بھی ہے, لیکن دوسرے میں کیا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے, آپ کی جو نفس ہے, آپ کی جو سول ہے, اس کو ہارم پہنچ رہا ہے. وی نو دس حدیث جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے ہی گیٹس اے بلیک ڈاٹ, توبہ نے کی اگین اے بلیک ڈاٹ, یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آیت تلاوت کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, رائٹ. تو یہ زیادہ مسئلہ ہے. تو یہ سارے کام کیا ہو رہے ہوتے ہیں, رات کو ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ عموماً when a person is sick تو ساری رات نا وہ تکلیف میں ہوتا ہے, بٹ I don't know somehow جب فجر کا وقت آ جاتا ہے نا اس کو نیند آ جاتی ہے, اور بڑی پیاری میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے, کبھی کبھار نماز بھی رہ جاتی ہے. سو دس از اے کائنڈ آف ہوپ. یعنی یہ ایک ایسا آپ کو جو ہے نا گرافیکل ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ اس ظلمات یا اندھیرے کے بعد یو نو اے نیو پیج از بینگ ٹرنڈ. اٹس اے کائنڈ آف ہوپ کہ آپ اس رب کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہو, اس رب کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو جو اپنی خلقت کو ہوپ دیتا ہے, رائٹ, ہوپ سے نوازتا ہے. سو دس واز یو نو دا بریف translation of this ayah. من شر ما خلق. This ayah number 2. من شر ما خلق. اب انگلش میں وہ ایک بات رہ گئی, میں چاہتا ہوں یہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے.
دیکھیں رب کو نا عموماً کبھی کبھار ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لارڈ، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ناانصافی ہے، بالکل بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں رب کے نام کو. تو بہرحال جس رب کی آپ پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں، پناہ میں آنا چاہتے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، جو اللہ نے پیدا کیا. اب آپ مجھے یہ بتاؤ، ماں کا لفظ اردو میں ہم کرتے ہیں جو اس نے پیدا کیا، رائٹ. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر میں جو کو سینونیم یوز کروں ایوری تھنگ یا سب کچھ، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ اس روم میں نا جو کچھ ہے وہ میرا ہے، ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے. اگر میں یہ سٹیٹمنٹ کہوں اس روم میں سب کچھ میرا ہے، یہ دونوں سٹیٹمنٹ آلموسٹ برابر ہیں. تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ جو کچھ کو آپ سب کچھ بھی کہہ سکتے ہو. آر وی آل ٹوگیدر؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب آپ دس از دا فوڈ فار تھاٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وی ہیو ٹو پونڈر. من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے چھوٹا ایٹم بھی پیدا کیا ہوا ہے. ٹائنیسٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ ایٹم ہے آئی تھنک، یا اس سے زیادہ بھی ہے. پروٹون، نیوکلیس، آئی ڈونٹ نو کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہوگی، رائٹ. آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو، اور آپ بڑی سے بڑی چیز سوچ لیں. اٹ کوڈ بی اے سونامی، اٹ کوڈ بی اے ٹائفون، اٹ کوڈ بی فلیش فلڈس، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی این ارتھ کویک، بڑے بڑے اسکیل پہ بھی ٹیکسس میں بھی آیا ہے، رائٹ. اب کب سے ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ جو کچھ آپ نے پیدا کیا ہے. ایک ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی چیز آپ سوچ لیں. کیا یہ آیت ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ اے پڑھنے والے رک جا، سوچ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک اور پوائنٹ اس کے ساتھ میں ذرا جوڑتا ہوں، بلکہ 2 پوائنٹس انشاءاللہ. نمبر 1، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شر بھی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شر بھی پیدا کیا ہے. شیطان سب سے بڑا شر ہے. کئی لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، نہ ہوتا تو نہ یہ ساری پرابلم ہوتی، رائٹ. اٹ ہیز اے ڈفرنٹ وزڈم، وہ انشاءاللہ کبھی ہم بات کر لیں گے، بٹ اٹ ہیز اے وزڈم. اللہ تعالیٰ بغیر وزڈم کی حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے، بائی دا وے، ٹھیک ہے. یہ کلیئر کر لیں. یہ جو اپنا یہ جو بیسک فاؤنڈیشن ہے نا، یہ انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں اس کو ہمیشہ تازہ رکھا کریں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہستی شر کو پیدا کر سکتا ہے اور اس کی پیدا کردہ چیز ہے، کیا وہ ہستی آپ کو اس شر سے بچا نہیں سکتا؟ آف کورس بچا سکتا ہے. اٹ از انڈر ہز کنٹرول، اللہ کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. دل تو چاہتا ہے کہ اور بات کریں، لیکن انشاءاللہ ہم آگے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس شر سے آپ جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. غاسق کہتے ہیں کہ رات کا وہ حصہ جو بڑا انٹینس ہوتا ہے، انٹینس اندھیرا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سورج ڈھل چکا ہوتا ہے، سن لائٹ بالکل ڈمینش ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ جو ہے نا آپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. مغرب کے بعد جو ڈفرنٹ اسپیکٹرمز ہیں اندھیرے کے، تھوڑا سا اندھیرا ہوگا، اندھیرا یا جو ڈارکنس ہے وہ انٹینس ہوتی رہتی ہے، جیسے جیسے جو رات ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے نا. تو آپ اس رات کے اندھیرے سے اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں جو بڑی انٹینس ہوتی ہے. ابھی دیکھیں پرٹیکولر ایک شر ہے جس سے آپ اللہ کی پروٹیکشن طلب کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے وائلڈ بیسٹس ہیں، کچھ جانور ہیں جو اس ٹائم پہ ہی باہر نکل کے نقصان پہنچاتے ہیں یا شکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اب اس میں دیکھیں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ کرپٹڈ ہے اور وہ یہ ٹائم مختص کرتے ہیں کہ جی ہم نے باہر نکل کے شر پھیلانا ہے. اور شر آپ سوچتے رہیں، I leave it to you, I leave it to your imagination, right. چور بھی ہو سکتے ہیں،
کوئی آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے آ سکتا ہے. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آپ ان جادوگر کے شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہو جو عقد کہتے ہیں نوٹس، گرا کے اوپر جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں. تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، عربی کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ I'll try to make it easy for you. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اچھا عربک میں نا جب آپ یا تو وربلی سن رہے ہو یا جب آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہو، سننے سے اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے جس کے اینڈ میں آت آتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ورڈ جو ہے یہ لفظ فیمینن ورڈ ہے. مثال کے طور پہ مؤمنات، اینڈ میں آت آیا کہ نہ آیا؟ مسلمات، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو لفظ ہے یہ فیمینن ورڈ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بینات، یہ لفظ فیمینن ہے کہ میسکولن ہے؟ فیمینن ہے. آپ کو میں نے انڈیکیشن بتا